بعض بچے پیدا ہوتے ہیں ان کا پیٹ بڑا ہوتا ہے، تو اس پیٹ کو کم کریں گے تو بچے کو ہی کم کر رہے ہیں گویا کہ آپ، یہ نقصان دہ ہے۔ تو وہی ڈاکٹر یا حکیم سے پوچھ لیں، زیادہ تر تو اس میں ظاہر ٹیسٹ ڈاکٹر کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہ بچے کا پیٹ ہی بڑا ہے، یہ قدرتی بڑا ہے، تو اس کو نہیں کم کر سکتے۔ اس کا تو یہ کہ آنتے وانتے نکالنی پڑیں گی اندر سے کاٹ پیٹ کے، تو ظاہر ہے وہ نہیں ہو سکتا، تو وہ ایسے ہی رہنے دیں۔ کچھ لوگوں کے پیٹ قدرت نے بڑے بنائے ہیں، کچھ کے چھوٹے بنائے ہیں، تو وہ ویسے ہی رہنے دیں اس کو۔ تو یہ دو چیزیں کنفرم کرنے کے بعد یہ دیکھیں کہ اگر یہ موٹاپا فیٹ کی وجہ سے ہے، چربی کی وجہ سے ہے، تو پھر اس کو یقیناً کم کرنا چاہیے، یہ بہت بڑی آفت ہے، بلکہ قیامت ہے۔ تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدیں ہیں ایسے موٹاپے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سب سے بہتر میرا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ، اور پھر اس کے بعد والا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا جھوٹ پھیل جائے گا اور موٹاپا بھی پھیل جائے گا۔ اس کا مطلب موٹاپے کو اسلام میں پسند نہیں کیا گیا۔ یہ وہ والا موٹاپا ہے جو کھا کھا کے پیدا ہوا ہو، وہ اس موٹاپے کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ والا موٹاپا اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور انسان کی صحت کے لیے بھی تباہی ہے۔ تو پہلے سے وہ آپ چیک کروا دیں، ڈاکٹر سے رابطہ کریں، وہ آپ کو بتا دیں گے یہ اچھا والا موٹاپا ہے یا گندا والا موٹاپا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی چربی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے۔ اگر چربی والا موٹاپا ہے تو بھائی اس کے لیے جو سب سے بہترین چیز ہے وہ ہے آپ جاگنگ کریں صبح صبح اٹھ کے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے تو چلا نہیں جاتا موٹاپے کی وجہ سے، بھاگے گا کون؟ تو جتنا بھاگا جا رہا ہے اتنا بھاگیں۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں نا جو جم نہیں جاتے یا ویٹ نہیں اٹھایا جاتا، میں کہتا ہوں یار آپ سے، وہ کہتے ہیں ہم سے اٹھتا ہی نہیں ہے ویٹ، میں کہتا ہوں یار ایک تنکے کے دونوں طرف بٹن لگاؤ، ایک تنکا لو، ادھر بھی قمیض کا بٹن یہاں بھی لگاؤ، ایک یہاں بھی لگاؤ، اٹھانا شروع کرو۔ تو کہتے ہیں یار مفتی صاحب یہ کیا مذاق ہے؟ میں کہتا ہوں یہ اٹھا لو، یہ کہہ رہے ہیں یہ کیوں نہیں اٹھا لیں گے؟ میں نے کہا یہاں سے شروع کرو، اس کا مطلب ویٹ اٹھا سکتے ہو آپ، تو تھوڑا ویٹ اٹھاؤ نا، پھر 2 بٹن کر دینا کہ 10 بٹن، جتنا اٹھا سکتے ہو اتنا تو اٹھاؤ بھائی۔ 1 کلو اٹھا سکتے ہو، 1 کلو ویٹ اٹھاؤ، تو آہستہ آہستہ 2 کلو کی طاقت اللہ پیدا کر دے گا۔ یہ تو بٹن تو ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو کریں۔ تو آپ جو موٹے حضرات ہیں بھائی ان کو جاگنگ کرنی پڑے گی، پہلے تیز چلیں، تیز چلنے کی عادت ڈالیں، اسپیڈ کے ساتھ چلیں۔ یہ جو پارکوں میں جس طرح سے لوگ صبح صبح چل رہے ہیں، یہ چلنا بیکار چلنا ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ گپ شپ لگاتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں اور کوئی اسپیڈ ہوتی نہیں ہے ان کی، تو اسپیڈ کے ساتھ چلیں اور باتیں نہ کریں اس دوران۔ جتنا تیز چل سکتے ہیں اور جتنی دیر تک چل سکتے ہیں چلیں، سانس پھول جائے تو یہ آہستہ آہستہ لاشعوری طور پر آپ کا اسٹیمنا بڑھنا شروع ہوگا، اور جب چلنے کے عادی ہو جائیں تو پھر اس کے بعد ہلکی ہلکی جاگنگ شروع کریں، ہلکی ہلکی، دیکھیں کتنا دوڑ سکتا ہوں، جتنا دوڑا جا رہا ہے اتنا دوڑ لیں۔ تو پھر نوٹ کر لیں بھائی آج میں اتنے منٹ دوڑا، جاگنگ کی ہے میں نے، اگلے دن کیا کریں، 1 ہفتے تک اتنے ہی منٹ تک، دیکھیں گے 1 ہفتے بعد آپ کا اسٹیمنا بڑھ چکا ہوگا، پھر 1 منٹ اور بڑھا دیں، پھر 1 منٹ اور بڑھا دیں، پھر ایک دن آئے گا آپ آدھا گھنٹہ بھاگیں گے، پھر انشاءاللہ ایک دن آئے گا آپ یعنی بڑے آرام سے 35-40 منٹ تک بھاگ سکیں گے انشاءاللہ، اور ایک دن آئے گا آپ ایسا بھاگیں گے کہ اگر آپ کے جتنے قرض، جن لوگوں سے آپ نے قرضے لیے ہوئے آپ، وہ بھی نہیں آپ کو پکڑ سکیں گے، ایسا آپ انشاءاللہ بھاگیں گے۔ تو ویسے اللہ ایسے بھاگنے سے بچائے۔ تو ایک تو یہ کریں آپ، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ جاگنگ جو صبح کی جاگنگ ہے اس سے بہتر کوئی ایکسرسائز نہیں ہے، ورزش نہیں ہے۔ میٹابولزم بہت اچھا ہو جاتا ہے انسان کا۔ ہمارا میٹابولزم ہے نا جو ہم کھاتے ہیں، تو بعض لوگ دیکھیں بیٹھے بیٹھے کھا رہے ہوتے ہیں پھر بھی موٹے نہیں ہوتے، وہ کیا ہوتا ہے؟ ان کی باڈی کا یعنی سسٹم اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ اندر سے وہ یعنی دیکھنے میں لگ رہا ہے کچھ نہیں کر رہے ہیں مگر وہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر سے سسٹم بہت اچھا ہوتا ہے، سب چیزیں حرکت میں ہوتی ہیں۔ تو آپ جب بھاگیں گے تو حرکت میں آئیں گے، اور آپ نے سنا ہوگا حرکت میں برکت ہے۔ دوسرا، کھانے پہ کنٹرول میں یہ کرنا ہے کہ 3 چیزیں، دنیا چھوڑنے سے پہلے 3 چیزیں چھوڑنی تو نہیں ہے، کم کر دینی ہے: روٹی، چاول، آلو، اور یہ جو تیل کی چکنائی آج کل تیل ڈال کے کھا رہے ہیں، یہ 4 چیزوں سے تھوڑا سا پرہیز کریں، کم کریں، ختم نہ کریں۔ اور اس کے علاوہ آپ فروٹ کھائیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، گوشت کھائیں، آپ دودھ پئیں، جو ہے وہ انڈے منڈے کھائیں، پھوڑیں، تو یہ سب چیزیں آپ کھائیں گے۔ اور روٹی چاول، جس آدمی کو وزن کم کرنا ہے اس کو دنیا چھوڑنے سے پہلے روٹی چاول چھوڑنا پڑے گا۔ یہ چھوڑنے سے مراد کم کرنا، چھوڑنا تو ٹھیک نہیں ہے، کم کرنا پڑے گا، اس کی مقدار کم کریں، اور کم بھی آہستہ آہستہ۔
آپ معذرت کے ساتھ اگر صبح 4 پراٹھے کھا رہے ہیں تو بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے یہ کہتے ہوئے، انشاءاللہ نہیں کھائیں گے لیکن بہت سے کھا رہے ہوتے ہیں، تو 4 کو 3 پہ لے کر آئیں، اور ایک دم سے نہ چھوڑیں، نہ ایک دم سے بہت کم کریں، 4 پراٹھے کو آپ 3 پر لے کر آئیں، تو جب اس کی عادت ہو جائے گی تو پھر 2 پہ آئیں، جب اس کی عادت ہو جائے گی تو 1 پہ آئیں، اور جب اس کی بھی عادت ہو جائے گی تو پراٹھا صرف صبح آدھا ہی کھایا کریں آپ، ٹھیک ہے نا. اور اس طرح یعنی روٹی کو کم کریں اور چاول کو. آلو تو ہمارے یہاں اتنے نہیں کھائے جاتے، یہ 2 چیزیں جو ہے نا ویٹ بہت بڑھاتی ہیں کیونکہ ان میں کاربوہائیڈریٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اور اس کی سیلیڈ وغیرہ بڑھا دیں اپنی خوراک میں، کھانے سے پہلے سیلیڈ کھایا کریں خوب اچھی طرح، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بھوک بھی کم ہو جاتی ہے، انسان کھاتا بھی کم ہے، اور جو سیلیڈ ہم کھاتے ہیں وہ ویسے ہی ویٹ کو ختم کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کچھ دن آپ کو ٹینشن ہوگی، اس کے بعد آپ کو اتنا مزہ آئے گا جب آپ کا وزن کم ہو جائے گا نا، اور آپ کو اب محسوس ہوگا میں دوبارہ سے جوان ہو گیا ہوں، اور بہت ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی. ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ ان کے کسی ریلیٹیو نے جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑے بھاری بھرکم ہوا کرتے تھے، تو کھاتے پیتے رہتے تھے ہر وقت، یہ فاسٹ فوڈ وغیرہ بالکل چھوڑ دیں، بیکری کا سامان بالکل چھوڑ دیں. تو وہ بڑے بھاری بھرکم ہوتے تھے، تو انہیں کسی کمپنی میں جاب کی آفر آئی مینیجر کے لیے. تو ان کے والد نے اپنے اس بیٹے کو جو موٹا ہو گیا تھا کھا کھا کے، اس کو تانا دیا کہ کم بخت تو اپنے منہ پہ تو کنٹرول کر نہیں سکتا، تو درجنوں ملازمین پہ کہاں سے کنٹرول کرے گا. تو یہ بات دل پہ لے گئے، انہوں نے وہی ایکسرسائز جاگنگ واگنگ شروع کی اور ڈائٹ پہ توجہ دی، تو اتنا اپنے آپ پہ قابو پیا کہ ماشاءاللہ کافی حد تک کم ہو گئی ہے نا. اور پھر جب ان کی صحت اتنی اچھی ہوئی کہ چشمہ اتر گیا. آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر کہتے ہیں چشمہ نہیں اترتا لگنے کے بعد، لیکن ان کا چشمہ اتر گیا. ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپ نے شوگر کو 10 سال آگے دھکیل دیا ہے، 10-20 سال آگے دھکیل دیا، کیونکہ یہ جو ان کے ٹیسٹ آئے تھے اس میں بس ان کو شوگر کا حملہ ہونے ہی والا تھا ان کے اوپر، اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. تو بھائی موٹاپا تو بہت ہی خطرناک چیز ہے. کینسر، ڈاکٹر نے مجھے خود بتایا کینسر کے اسپیشلسٹ نے، کہ کینسر کے جتنے پیشنٹ آتے ہیں اکثر ان پیشنٹ کی ہسٹری میں جب آپ غور کریں تو موٹاپا ہی ہوتا ہے. تو بہت ساری بیماریاں اس سے، تو منہ پہ بھی کنٹرول کریں اور تھوڑا سا فزیکل ایکٹیویٹیز کو بڑھائیں. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، موضوع نہیں ہے، لیکن چلو ہو گیا. اچھا ایک اور بات ہے، بیری کا شہد جو ہے صبح نہار منہ گرم پانی میں آپ اگر قہوہ بنا کے پئیں گے تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. بہت تیزی سے پیٹ کی چربی، یعنی مشاہدہ یہ ہوا ہے کہ جن لوگوں کا پیٹ نکلا ہوا تھا وہ یہ تھوڑا گرم پانی میں جب بیری کا شہد ڈال کے پیتے ہیں تو بیری کے شہد میں حکیم لوگ کہتے ہیں کہ فیٹ ختم کرنے کی کچھ کیمیکل قدرتی طور پر ہوتے ہیں، سدرا شہد جسے کہا جاتا ہے، تو اس کے بھی بڑی جلدی پیٹ جو ہے توند کم ہونا شروع ہوتی ہے. کچھ لوگ حماقتیں کرتے ہیں، سرکہ پینا شروع کر دیتے ہیں نہار منہ. کچھ یہ کرتے ہیں کہ خالی پیٹ لیمن کا قہوہ پینا شروع کر دیتے ہیں. تو سرکے سے یا لیمن کا قہوہ پینے سے بہت تیزی سے پیٹ تو کم ہوتا ہے، لیکن وہ پیٹ کی واٹ لگ جاتی ہے اس سے، یہ ذہن میں رکھیں. کیونکہ ہمارے پیٹ جو ہے نا اس میں جو تولیے کی طرح دیوار ہوتی ہے، جب آپ سرکہ پئیں گے یا لیمن کو گرم پانی میں ڈال کے تو وہ ان دیواروں کو بہت شدید نقصان ہوتا ہے، یعنی پیٹ کے لیے نقصان دہ ہے یہ. تو اس لیے لیمن کو گرم پانی میں نہار منہ پینے کی حماقت نہ کریں، اور اسی طرح سرکہ ورکہ پینے کی جو نہار منہ خالی پیٹ پی رہے ہوتے ہیں یہ بھی شدید نقصان.